السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹل ٹی وی اور میں ہوں رخشان میر۔ ناظرین، پاکستان میں آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو اپنے سے زیادہ دوسروں کو احساس کرتے ہیں، اور شاید یہی وجہ ہے کہ تمام تر چیلنجز کے باوجود، تمام تر مشکلات کے باوجود پاکستان قائم و دائم۔ ایسے لوگ دوسروں کی خدمت کے لیے بہت سی قربانیاں بھی دیتے ہیں اور مشعل راہ ہیں معاشرے میں۔ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں ڈاکٹر امجد صاحب، اخوت فاؤنڈیشن کے بانی ہیں اور بڑا زبردست کام کر رہے ہیں۔ بہت سے آپ نے ان کے انٹرویوز دیکھے ہوں گے، لیکن آج ہم ان سے بات کرنے والے ہیں کہ اخوت فاؤنڈیشن اور جو قرض حسنہ کا جو پروگرام ہے ان کا، جو دنیا کا سب سے بڑا پروگرام ہے، اس سے ہٹ کر اب کالجز، یونیورسٹیز، ہیلتھ سینٹرز اور آئی ٹی سینٹرز پر کام ہو رہا ہے، اور مقصد یہ ہے کہ پاکستان کو آئی ٹی میں آگے لے کر جایا جائے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کے وقت کا بہت شکریہ، آپ نے قیمتی وقت دیا۔ سر، جو آپ کا مین پرپس تھا قرض حسنہ کا، جو کہ دنیا کا سب سے بڑا پروگرام ہے اور بہت سے ممالک میں بھی اس کو فالو کیا جا رہا ہے، آپ سر کی طرف جا رہے ہیں، ہیلتھ سینٹرز کی طرف جا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، پہلے تو میں مشکور ہوں آپ کا کہ آپ نے مجھے دعوت دی اور آپ کے توسط سے ہزاروں لاکھوں لوگوں تک یہ خیر کا پیغام پہنچے گا، خاص طور پر رمضان المبارک کے اس مہینہ میں۔ دیکھیے، بنیادی طور پر یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا ویژن کیا ہے۔ کوئی بھی ادارہ جو ہے اس کی پہچان اور شناخت اس کا ویژن ہوتا ہے، وہ کرنا کیا چاہتا ہے۔ تو ہماری ویژن یہ ہے کہ ہم ایک ایسے معاشرے کی تشکیل چاہتے ہیں جس میں ہر شخص کو عزت سے زندہ رہنے کا موقع ملے۔ اب اس ویژن کو اچیو کرنے کے لیے پھر آپ اپنی حکمت عملی بناتے ہیں، آپ اپنے مقاصد بناتے ہیں۔ تو اس کے کئی راستے ہیں اس قسم کا معاشرہ بنانے کے لیے۔ آپ تعلیم دے دیں، آپ صحت کی سہولت دے دیں، آپ فنانشیل انکلوژن دے دیں، آپ لوگوں کو ہنر سکھا دیں۔ تو ہم نے ابتدا میں جو اپنے لیے رستہ کا انتخاب کیا وہ تھا قرض حسن، یعنی ہم قرض حسن کے ذریعے سے لوگوں کو یہ کہتے تھے کہ تم کاروبار کرو اور اس کاروبار کی آمدنی سے پھر تمہاری زندگی کا معیار بلند ہوگا اور تم غربت سے نکلو گے۔ ہم کسی کو بھکاری نہیں بنانا چاہتے، بلکہ عزت سے اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ تو یوں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس میں بڑی کامیابی عطا فرمائی، لوگوں نے بھی ہمارا دیا، کچھ حکومتوں نے بھی ہمارا ساتھ دیا، اور یوں یہ جو آپ سن کے خوش ہوں گے کہ تقریباً 250 ارب روپے کے لگ بھگ رقم جو ہے وہ 40 لاکھ خاندانوں کو 60 لاکھ قرضوں کی صورت میں گئی، اور یہ رقم ہماری اکانومی میں انویسٹ ہوئی، اس کے نتیجے میں ویلتھ کریٹ ہوئی، اور پھر وہ ویلتھ ان لوگوں میں تقسیم ہوئی۔ تو یہ تھا اس مواخات کے تصور کا عملی اظہار جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ ایک شخص کو اپنا لے۔ اچھا، پھر جب یہ کام آگے بڑھنے لگا تو ہمیں احساس ہوا کہ ایک اور کام بھی ہے کہ بچوں کو اگر ہم اعلیٰ تعلیم دے دیں، یعنی وہ بچے جو آج فیس نہیں دے سکتے لیکن ان کے پاس صلاحیت موجود ہے، تو ہم نے کہا کہ یہ بھی قرض حاصل لیں، یعنی وہ آج لیں گے اور 10 سال بعد ادا کریں گے جب وہ اس قابل ہو جائیں گے کہ ادا کریں۔ کسی بھی ماں کا جو بچہ ہے اس کے بھی تو خواب پورے ہونے چاہیے، بھلے اس کے پاس پیسے نہیں۔ تو یہ ہمارا دوسرا قدم تھا کہ ہم نے کہا کہ ہم یونیورسٹی بنائیں گے، اور پھر اس یونیورسٹی کے توسط سے بچے اور بچیوں دونوں کو اعلیٰ تعلیم دیں گے، اور وہ بھی ہمارے اسی مواخات کے تصور کا ایک اگلا قدم ہوگا۔ یعنی یہ بچے مستقبل میں خود بھی ایسے ہی کام کریں گے، یہ نہیں ہے کہ ان کی بہتری ہو جائے، ہم ان کے اندر ایسی تربیت کے ذریعے سے ایسی اقدار کی افزائش کریں گے کہ وہ خود بھی پھر کسی اور کی مدد کریں۔ تو یہ ہمارا دوسرا قدم تھا۔ اب اس کے ساتھ ہی ہم نے پھر اپنا کہا کہ آئی از اے لو ہینگنگ فروٹ۔ آئی ٹی میں اگر کوئی بچہ ذہین ہے اور اس کا ایپٹیچیوڈ ہے آئی ٹی کی طرف، تو وہ 6 مہینے، 3 مہینے، 4 مہینے یا سال میں کوئی ایسا کورس کر سکتا ہے جس سے وہ انڈسٹری ریلیونٹ تربیت لے لے، اور پھر اس کے بعد وہ اپنا سیلف امپلائمنٹ کے ذریعے سے پیسے کمائے یا کسی جگہ پہ ملازمت کر لے یا کوئی اور کام کر لے۔ تو اب ہم نے ایک اور چیز یہ سوچی ہے کہ آئی ٹی، اس کے ساتھ ہم نے ایک اور بھی کام کیا ہے، وہ ہے ہاسپٹیلٹی مینجمنٹ کا، اور وہ ہاسپٹیلٹی مینجمنٹ ٹورزم میں، اس میں بھی ہم تربیت دے رہے ہیں، کیونکہ دنیا میں ہر 11واں شخص جو ہے وہ ہاسپٹیلٹی بزنس کے ساتھ اٹیچڈ ہے۔
تو یہ دو چیزیں ہم نے ایڈ آن کی ہیں. قرض حسن سے آغاز ہوا کاروبار کے لیے، پھر تعلیم کے لیے، پھر تعلیم میں ہم نے آئی ٹی اور اس کے ساتھ ساتھ خصوصی طور پر یہ جو ہاسپٹیلٹی. ڈاکٹر صاحب اتنے وسیع پیمانے پر آپ نے ہیلپ آؤٹ بھی کیا لوگوں کو، کوئی بہت بڑی سکسیس سٹوری دیکھنے کو ملی آپ کو؟ جی بالکل، سکسیس سٹوریز ہی ہے نا جی. 60 لاکھ دیکھیں، یہ جو 100% ریکوری ہمیں مل جاتی ہے، واٹ از دس؟ یہ سکسیس ہے تو ملتی ہے نا. اگر کوئی شخص خدا نخواستہ بددیانت ہے یا اس کو نقصان ہوا تو پھر یہ تو غریب آدمی وہ کیسے پیسے واپس کرے گا؟ تو جو رقم کی واپسی ہے کاروبار کے ذریعے سے، وہ اس بات کا انڈیکیٹر ہے کہ اس آدمی کا کاروبار چل نکلا. نمبر 1. مجھے ہر دوسرے دن چوتھے دن کوئی بچہ ملتا ہے، وہ گلے لگتا ہے، کہتا ہے کہ سر میں نے ٹریننگ لی تھی آئی ٹی کی، میں آپ کی یونیورسٹی کالج سے پڑھا ہوا ہوں، میں 6 فگرز میں کما رہا ہوں، میں لاکھ روپے کما رہا ہوں، میں 1.5 لاکھ روپے کما رہا ہوں. اب یہ اینیکڈوٹل ایویڈنس ہے، تو مشاہدہ ہے نا، ہم روز دیکھتے ہیں. تو باقاعدہ ریسرچ کو کرنا چاہے وہ بھی کرتا ہے. تو یہ سکسیس سٹوریز، بہت سارے بچے ملک سے باہر چلے گئے، بہت سارے بچے ملک کے اندر کاروبار میں آمادہ کی طرف چلے گئے. ہماری ایک بچی، اس نے ابھی حال ہی میں BA کیا، اس کو ایک بہت بڑی ملٹی نیشنل میں جاب مل گئی. تو یہ سکسیس جو ہے نا، یہ نظر آتی ہے. یہ آپ اٹھ کے دیکھیں، ان بچوں سے ملیں، کون سی چیز ہے جو ہمیں ڈرائیو کر رہی ہے. یعنی آپ یہ سوال پوچھیں گے نہیں آپ یہ کام کیوں، یا آپ کہاں سے انسپیریشن لیتے ہیں. تو ان آنکھوں سے ہم انسپیریشن لیتے ہیں جو چمکتی ہیں کامیابی حاصل کرنے کے بعد. بچے یہ 40 لاکھ گھرانے، اور پھر اس کے بعد ان کے خاندان کے لوگ، ان کے والدین، تو الحمدللہ بہت بڑی بڑی سکسیسز ہوئی ہیں. تو ہم تو یہ بھی کہتے ہیں، دیکھیں قرآن پاک میں فرمایا گیا کہ جس نے ایک شخص کی زندگی بچائی اس نے گویا پوری انسانیت. تو یہ اصل چیز آپ کا اخلاص ہے. اگر تو آپ خدا کی رضا کے لیے ایک شخص کی زندگی بچا رہے ہیں تو پھر آپ یوں ہی سمجھیں کہ آپ نے بہت سے لوگوں کی زندگی بچائی. ڈاکٹر صاحب گزشتہ چند سالوں میں آپ بیوروکریٹ بھی رہے ہیں، اتنا بڑا سسٹم چلا رہے ہیں، ماشاءاللہ دنیا آپ کو جانتی ہے. گزشتہ چند سالوں میں 2-2.5 سال میں پاکستان کی معیشت کا، پاکستان میں سسٹم کا بہت برا حال ہوا. کون اس کا سر ذمہ دار ہے اور بہتری کیسے آ سکتی ہے؟ دیکھیں، ذمہ داری کا تعین کرنے والا میں کون ہوں؟ میں تو اپنا کردار جاننا چاہتا ہوں کہ مجھے کیا کرنا ہے. دیکھیں، خدا نخواستہ کسی جگہ پہ آگ لگ جاتی ہے تو وہاں پر میں یہ نہیں پوچھوں گا کہ آگ کس نے لگائی. میں تو پانی کی ایک بالٹی اٹھاؤں گا اور جا کے آگ بجھاؤں گا، تاکہ میرا نام آگ لگانے والوں میں نہیں، آگ بجھانے والوں کی فہرست میں لکھا جائے. تو ہمارے ملک میں یہ بدقسمتی سے ہم ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ کس نے آگ لگائی، آگ بجھانے کے عمل میں شریک نہیں ہوتے. تو مجھے اپنے آپ سے سوچنا ہے کہ میں کیا تھا اور خدا نے مجھے کہاں تک لے گیا، کتنی نعمتوں سے نوازا. تو اب اس کا تقاضا یہ ہے کہ میں شکرانہ، یہ نہیں ہے کہ میں صرف شکر الحمدللہ کہوں، شکر الحمدللہ بھی کہنا ہے، لیکن اس نعمت میں کسی کو شریک کرنا اصل شکرانہ نعمت ہے. تو پاکستان کی اکانومی ہے، غربت ہے، مہنگائی ہے، یہ جگہ پر اپنی جگہ پر یہ باتیں درست ہوں گی، لیکن ہمیں ان باتوں کو سمجھتے ہوئے اپنے کردار کا تعین پہلے کرنا چاہیے. پہلے ہمیں اسکیپ گوٹ نہیں ڈھونڈنے چاہیے، پہلے ہمیں خود سے اپنا کردار ادا کرنے چاہیے. دیکھیں، پتھر اٹھانے کی اسی کو اجازت ہے جو خود گناہ گار نہیں ہے. اگر میرا دامن داغدار ہے تو میں پھر کہوں کہ جو سیاستدانوں نے کر دیا، یہ تو بیوروکریٹس نے کر دیا، یہ تو دانشوروں نے کر دیا، یہ تو سرمایہ دارانوں نے کر دیا، یہ تو تاجروں نے کر دیا. مجھے قطعی طور پر یہ حق حاصل نہیں ہے کہ میں کسی کی طرف انگلی اٹھاؤں. میں کسی کی طرف انگلی اٹھا رہا ہوں نا تو یہ 4 انگلیاں میری طرف بھی ہو رہی ہیں. تو ہمیں اس ملک کو تعمیر کرنا، بس اس سے بڑی کوئی اور بات نہیں ہے. تو اس کے لیے مجھے رات کو سونے سے پہلے یہ سوچنا ہے کہ میں کیا کر سکتا ہوں. کیا میں فرائض ادا کر رہا ہوں؟ میں حقوق مانگتا ہوں نا اپنے، کیا میں فرائض ادا کر رہا ہوں؟ میں ٹیکس دیتا ہوں، میں سرخ بتی پہ کھڑا ہوتا ہوں، میں کانسٹیبل کی عزت کرتا ہوں، میں استاد کے سامنے جھکتا ہوں. یہ ساری باتیں اگر میں نہیں کرتا اور پھر میں کہتا ہوں کہ جی ملک کی صورتحال خراب ہے،
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خرابی مجھ میں ہے. تو ہمیں، اور یہ کوئی اتنی بڑی مشکل نہیں ہے، اس سے بڑی بڑی مشکلات میں ملک اور قوم ہوتی ہیں اور وہ نکل آتے ہیں. اور ہماری تو تاریخ ہے کہ جتنا دباؤ گے اتنا ابھریں گے ہم. مشکلوں میں اور زیادہ ہم سخت جاں ہو جاتے ہیں. تو یہ ایسی بات نہیں ہے. اگر ہم زراعت پہ توجہ دیں اور آئی ٹی، ان دو شعبوں کے اوپر اگر ہم توجہ دیں تو ہم اپنے جو نوجوانوں کو ہے وہ ایک بہت بہتر مستقبل کی طرف لا سکتے ہیں. ٹھیک ہے سر، ماضی میں آپ نے ناممکن کو ممکن کیا، اب کوئی ایسا خواب یا کوئی ایسا مقصد جو سوچتے ہو سونے سے پہلے کہ قوت یہ کرے تو پھر بہتر ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ جب تک پاکستان میں ایک شخص بھی غریب ہے، ہم سب غریب ہیں. بس اس دھرتی پہ جو ہے وہ رب کا ہے، جو رب کا ہے وہ سب کا ہے. تو ایک وطن کا شہری ہونے کی حیثیت سے، پاکستان کا شہری ہونے کی حیثیت سے خوش نہیں ہو سکتا اگر میرا ایک بھی وطن جو ہے وہ ناخوش ہو، اس کو کھانا نہ ملے، اس کو انصاف کے لیے دھکے ملے. ممکن نہیں ہے. ہم ایک گھر کے افراد ہیں، چاروں صوبوں کے لوگ ہم ایک گھر کے افراد ہیں، ایک خاندان ہے. تو وہ خاندان ایک شخص خوش ہو اور ایک شخص ناخوش ہو، وہ خاندان اس طریقے سے نہیں بنتے. تو ہمیں اس خاندان کو بنانا ہے. تو ہمیں ایثار، قربانی، محبت، ہم اپنے آئین کو پہچاننا ہے، اس آئین کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے، انفرادی ذمہ داریوں کو، اجتماعی ذمہ داریوں کو، اور پھر دینی اور اخلاقی ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہے. یہ مہینہ مقدس مہینہ ہے، تو آئے نا اس مہینے میں عہد کریں کہ میں اپنا کردار ادا کروں. کسی کو مورد الزام ٹھہرانا بڑا آسان ہے، خود کو احتساب کے کٹہرے میں لانا ذرا مشکل سا کام ہے. بہت شکریہ. ناظرین، ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب کی آپ بڑی خوبصورت گفتگو سن رہے تھے، اور ان کا کام نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر میں لوگ سراہتے ہیں اور مثال کے طور پر اس کو دیکھتے ہیں. آج ہمارے ساتھ موجود تھے. کامنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں. رخشان میر کو دیں. کیپٹل ٹی وی سے اجازت، دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.